ویلکم بیک. اصول ہم کہتے ہیں نا میری زندگی کے یہ اصول ہیں. ہم کسی جاب کی بات کریں کہتے ہیں یہاں کام کرنے کے یہ اصول ہیں, یہ ضابطۂ اخلاق ہے, یہ ایس او پی ہے, یہ پیرامیٹرز جس پہ چلنا ہے آپ کو, جس کو فالو کرنا ہے. اور ذرا سا آپ ادھر ادھر ہوئے تو آتا ہے آپ کو شو کاز. لیکن آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے شادی شدہ زندگی اور اس کے اصول کیا ہونے چاہیے. آخر وہ کون سے اصول ہیں جو کہ صحیح انداز سے پورے نہیں ہو رہے, تبھی شادیاں اس طریقے سے نہیں چل رہی جو کہ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے. آپ اگر ڈائیورس ریشو دیکھ لیں, سپریشن کی کیسز دیکھ لیں, بہت زیادہ بڑے ہیں, ان کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا ہے. کیا وجہ ہے؟ اچھا لیٹس ناٹ لیبل, اچھا جی وہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے, نہیں خاوند کی وجہ سے ہوتا ہے, یا بیوی کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم ایز اے سوسائٹی اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اور ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں. میاں بیوی سم ٹائم بہت راضی ہوتے ہیں لیکن آس پاس کا ماحول ایسا ہو جاتا ہے, کام خراب ہو جاتا ہے. سو ہمیں بات کرنے کہ ہمیں کیسے ان فالٹ لائنز پر کام کرنا ہے اور کیسے اس کو فکس کرنا ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے امیزنگ گیسٹ, جن سے ہمیشہ بات کرنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. مسز خواجہ میچ میکر بھی ہیں, بڑی اچھی رائے ان کی ہوتی ہے ان معاملات پہ, تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ السلام, بالکل ٹھیک. تھینکس فار کالنگ می. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سو کائنڈ آف یو. اچھا ٹاپک بڑا سینسیٹیو سا میں اس وجہ سے کہوں گی کیونکہ واقعی بہت ساری خواتین دیکھ رہی ہوں گی, وہ یہ کہتی ہوں گی کہ مردوں کا قصور ہے, مرد دیکھ رہے ہوں گے جی خاتون ہمیں نہیں سمجھ پا رہی. یہ مس انڈرسٹینڈنگس یہ کیوں کریٹ ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ جو بات کر رہے تھے نا کہ شادی کے اصول, ہم بات کریں گے شادی کامیاب شادی, سکسیسفل, خوشگوار. مطلب ویسے تو آپ کوئی بھی اصول بنا رہے ہیں, اینڈ ریزلٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے خوشگوار ہو اور سکسیسفل ہو. اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہی ہوتی ہے کہ آپ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں, ایک دوسرے کی کیئر کریں. محبت اپنے آپ آ جاتی ہے. I was about to ask this کہ محبت کے علاوہ کیا ضروری ہے؟ آپ نے خود کا محبت تو آ ہی جائے گی. محبت تو وہ مطلب کہتے رہے محبت ہوتی ہے. ایک دوسرے کی کیئر کریں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں, ایک دوسرے کی گولز ہیں آپ اچیو کرنے میں آپ ان کو ہیلپ کریں, ایک دوسرے کی سکسیس پہ آپ خوش ہوں, اس کو سیلیبریٹ کریں, ایک دوسرے کا ہر طریقے سے اس کا خیال رکھیں, ان کی فیملیز کا. مطلب یہ خالی بیوی پہ فرض نہیں ہوتا کہ اپنے سسرال کا خیال رکھیں, ساس کا خیال رکھیں, فیملی کا خیال رکھیں, اتنا ہی ہسبینڈ کا بھی ہے, اس کی فیملی کی بھی کیئر کرے, اس کی بہنوں کو, اس کی فیملی کو, اس کی مدر کو رسپیکٹ دیں اور انہیں اپنا سمجھیں. لیکن یہ بڑا مشکل ہو گیا آج کل کے دور میں نا, وہ جو یہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ چیزیں بہت سائیڈڈ ہوتی ہیں. میں دونوں طرف کی بات کروں کہ وہ میاں بیوی بس کہتے ہیں بس شادی کے بعد نا اب اپنا سیپریٹ ایک یونٹ بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس دونوں طرف کے رشتہ سم ٹائمز سچویشن ایسی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ بس اپنا اپنا رہتے ہیں, وہ دونوں سائڈ کو سے ہی کٹ جاتے ہیں. اور اسلام میں بھی آپ قرآن کے ترجمہ میں دیکھیں سب سے زیادہ میاں بیوی کے رشتے پہ ذکر ہے. میاں بیوی کے بارے میں بات ہے, ماں باپ کی بات ہے, اولاد کی بات ہے, سب کی ہے, لیکن جتنی میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں بات ہے اور کسی رشتے کے بارے میں نہیں ہے. اچھا کس طرح سے ہم, سب سے پہلے میں کہوں گی کہ ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی ہم ضرور کریں جس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوتی ہیں, شادیاں ناکامی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. بالکل شروع کے ٹائم میں ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ 10 سال, 15 سال, 20 سال کی شادیاں جو ہیں, 20 سال کے بعد اولاد جوان ہے لیکن اینڈ میں جو ہے یا تو ماں نے, اس عورت نے یا تو گیو اپ کر دیا یا اس مرد نے گیو اپ کر دیا کہ نہیں ہم اس سے زیادہ نہیں چلا سکتے شادی کو. کیا فیکٹرز ہیں اس میں؟ سب سے پہلی بات تو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ. ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے, ایک دوسرے سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے, کوئی غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے, اور اتنی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اسے یہ ڈر خوف نہ ہو کہ میں یہ بات کروں گی تو اس کا کوئی مسئلہ بن جائے گا. دونوں ایک دوسرے سے ریلیکس ہو کے بات کر سکیں, ایک دوسرے کو کانفیڈنس میں لیں. جب آپ باتیں چھپاتے ہیں, آپ غلط بات کرتے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں, تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اچھا میں خیال ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے جس وقت شادی طے ہو رہی ہے اس وقت آپ نے کچھ ایسی باتیں کر لیں, جیسے فار ایگزامپل لڑکی نے کہا کہ میں جاب کروں گی, آپ نے کہا ہاں کوئی مسئلہ نہیں, آپ جاب کرنا. اچھا میں یہ کروں گی, ہاں کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے. کچھ ہوتی ہیں خواتین جو کہ کہتے ہیں نہیں میں پردہ کروں گی, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں میرا ویسٹرن اٹائر ہے, جو بھی ان کی پرسنل چوائس ہوتی ہے. رشتہ کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں نہیں وی ایکسیپٹ یو دا وے یو آر, جو آپ کرنا چاہتی ہیں. لیکن جو ہی شادی ہوئی اس کے بعد چاہے خاوند یا چاہے فیملی, نہیں اب یہ نہیں کرنا, اب یہاں نہیں جانا, اب یہ انداز نہیں ہونا چاہیے, اب ایسے کرو, اب ویسے کرو. اب یہ ٹھیک ہے وہ گھر ہے آپ کا, بٹ اس کا پچھلا گھر چھوٹا تو نہیں ہے نا, ماں باپ تو وہی ہیں, اس کی زندگی تو بہرحال وہی ہے. سو وہ جو کہتے ہیں نا کہ اب اس طرح چلنا ہوگا, اب یہ نئے پرنسپلز نئے اصول ہوں گے, تو وہاں ہو جاتا ہے کام خراب. ڈو یو تھنک کہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ نے چیزیں طے نہیں کی ہوتی؟ یہ چیزیں بائی فورس وہ کر تو شادی ہو گئی ہے, اب وہ بائی فورس وہ چیزیں کر تو لے گی. اگر وہ کہے گا آپ حجاب کرو یا آپ کور کرو اپنے آپ کو,
وہ کر تو لے گی لیکن اس طرح خوشی سے نہیں کرے گی, اور یہ باتیں پہلے طے ہونی چاہیے. جب آپ رشتہ دیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے فیملی کا کیا وہ گیٹ اپ ہے, بچی کا کیا گیٹ اپ ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں آ کے ایڈجسٹ ہو جائے گی, آپ کا ماحول بھی ایسا ہی ہے, تو آپ کریں, ادروائز کسی کو فورس کر کے آپ نہیں کر سکتے. اور وہی بات اگر جاب کرنی ہے وہ چھوڑ تو دے گی لیکن وہ انٹرنلی جو ہے نا اپنے آپ کو ill فیل کرے گی, یا اپنے آپ کو نہیں فیل کرے گی, چھوڑ تو دے گی کیونکہ شادی ہو گئی ہے, اب شادی چلانی ہے اس نے, یا شادی چلائے گی یا چیزیں چلائے گی. نہیں وہ تو پھر خوشی خوشی تو نہیں چلائے گی نا, وہ تو پھر ایک فورس چیز ہے اور وہ فرسٹریشن کہیں نہ کہیں تو نکلے گی, کہیں نہ کہیں نکلے گی. اچھا مسز خواجہ, کیا شادیاں ناکام تبھی ہوتی ہیں جب ایک عورت گیو اپ کر دیتی ہے؟ نو, دونوں طرف سے ہوتا ہے, دونوں طرف سے ہوتا ہے. میں اس کانٹیکسٹ میں سوال کری کیونکہ ہم الزام ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ الزام عورت کو دیا جاتا ہے, لیکن عورت آخری حد تک جاتی ہے اپنا گھر بچانے کے لیے, لیکن کوئی سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ اسے گیو اپ کرنا پڑتا ہے, جبکہ قصور دوسری پارٹی کا بھی ہو سکتا ہے. اچھا میں تھوڑا سا اس کا کانٹیکسٹ اگر بلڈ کروں, وہ یہ کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری فیملیز میں ایک عورت گیور ہے, ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے, خاندان کو بھی وہ لے کے چل رہی ہے, گھر کو بھی وہ سنبھال رہی ہے, شوہر کو بھی, بچوں کو بھی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ مینیج کر رہی ہے. کیونکہ اس سے پہلے جس طرح سے آپ نے بات کی نا کہ کس طریقے سے وہ چلا تو رہی ہے کیونکہ شادی تو اس کو چلانی ہے, بٹ ہم نے بہت ساری خواتین دیکھی ہیں وہ خوش نہیں ہوتی ہیں, لیکن کیوں یہ والی چیز ہے کہ بس وہ چلا رہی ہے شادی, اور مرد کی طرف سے وہ والی ایفرٹ نظر نہیں آ رہی ہوتی. ایک عورت ہے جو کہ گیور ہے, وہ دے رہی ہے, گھر کو ٹائم دے رہی ہے, وہ انویسٹ کر رہی ہے. تو اسی کانٹیکس میں میرا سوال ہے کہ کیا جب عورت گیو اپ کر دیتی ہے تو کیا وہ شادیاں ناکامی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں کہ مرد کی کوئی ایفرٹ نہیں ہوتی اس رشتے کو بچانے کے لیے؟ مرد کی ایفرٹ موسٹلی نہیں ہوتی ہے. شادی کو چلانے کے لیے 80-90% عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. وہ مطلب برباد بھی کر سکتی ہے گھر کو اور آباد بھی کر سکتی ہے. اگر وہ نہیں چلانا چاہے, کچھ نہ کرنا چاہے, تو وہ فوراً بہت جلدی گیو اپ کر دیتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایشوز بنا کے. اور جس نے چلانا ہے وہ اس سٹیج سے گزر کے ہر طریقے سے اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن ہم نے یہ کیوں فورس کر دے کہ عورت نے ہی بچانی ہے, اسی نے انویسٹ کرنا ہے, اسی نے بیئر کرنا ہے. اب دیکھیں نا, یہ جو ہوتے ہیں ہسبینڈز ہوتے ہیں, ان کے ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہوتے ہیں, یہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں, تو اس میں ان کا تو قصور ہوتا ہے نا. مطلب اپنی گھر کی عورت کو انہوں نے مطلب وہ گروم نہیں کرنا, اس کو نہیں دینا کہ وہ چلو تم بھی پارلر چلی جاؤ, تم بھی اچھا ڈریس اپ لو جیسے باہر کی عورتیں ہوتی ہیں, اس پہ انویسٹ نہیں کرنا. باہر انویسٹ کرنا ہے, وہی انویسٹمنٹ آپ اپنے گھر میں کریں تو آپ کو جو باہر ہے وہ گھر میں بھی مل سکتا ہے. اور اس میں عورتوں کا بھی ہے, گھر میں اس طرح رہیں گی کہ جیسے پتہ نہیں وہ گھر والی میڈ ہے, باہر جانا ہو تو بالکل آپ ایسے ہیں کہ جیسے آپ ماڈل ہیں. تو یہ چیزیں عورت کو بھی دیکھنی چاہیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے شکایت نہ مرد ویسے کرتے بھی ہیں, سوری ٹو انٹرپٹ یو, کہ جب ہم گھر جاتے ہیں بیوی نے نیا سے باندھا ہوتا ہے ایک دوپٹہ. اب میں تھوڑے دن پہلے ایک ریل دیکھ رہی تھی. اچھا دیکھیں ہم نہیں, میں لٹرلی یہ بات میں دیکھیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہ ایک عورت وہ صبح جاگ بھی رہی ہے بہت جلدی, وہ اس مرد کے ساتھ ہی جاگ رہی ہے نا, پورا گھر بھی سنبھال رہی ہے شعیب. ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے اب اتنی عورتوں کو دیکھا ہے جو کہ باہر کام بھی کری ہیں, گھر آ کے وہ دوبارہ گھر بھی سنبھال رہی ہیں, وہ فیملیز بھی سنبھال رہی ہیں. دے ہیو اے لاٹ آف رسپانسبلٹیز ٹو ٹیک کیئر آف. کہ جس طرح یہ چیز چینج ہوئی نا کہ اچھا عورت گھر کے ساتھ ساتھ باہر کی ذمہ داریاں ادا کرے, اب مرد بھی بہت بدل گئے ہیں, وہ باہر کے ساتھ ساتھ گھر کے ہاؤس ہسبینڈز بھی ہیں, وہ گھر کے کام بھی کر رہے ہیں. بہت کم, بڑے کام ہے وہ جو آپ ریشو آپ بتا رہے ہیں. میری نظر میں صرف ایکچولی دیکھیں ہمارے معاشرے میں مرد کو شروع سے ہی گروم اس طرح کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ مرد ہیں, یہ کام آپ کے نہیں ہے, یہ کام عورت کے ہیں. جبکہ ہم بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے اگلے گھر جانا ہے, اس کی ٹریننگ پہ ہم بہت زور دیتے ہیں. جبکہ بیٹوں کو ہم لوگ ٹریننگ نہیں دیتے کہ بھائی آپ نے کوئی لڑکی لے کے آنی, آپ کو اس کو رکھنے کی تمیز آنی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ اور مرد روتے نہیں ہیں, مرد رلاتے بھی نہیں ہیں. جو مرد عورت کو رلاتا ہے یا اس کو ٹریٹ نہیں کرتا پراپر, تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ. اور وہی میاں بیوی دیکھیں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. لباس آپ کو گریس دیتا ہے, لباس آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, لباس آپ کی خامیوں کو چھپاتا ہے. تو میاں بیوی کو لباس کیوں کہا گیا ہے؟ جب میاں بیوی ایک دوسرے کی باتیں, نیگیٹو باتوں کو اچھالیں گے, انہیں غلط ناموں سے پکارتے ہیں, بعض اوقات مذاق میں ہی غلط نام سے بلاتے ہیں, اسے اچھے نام سے بلائیں. اور باڈی شیمنگ نہ کریں. کیسے کوئی عورتیں ہیوی ہوتی ہیں یا فیس ان کے پمپلز ہیں, کچھ چیزیں, تو ایسی چیزوں پہ آپ انہیں باڈی شیمنگ مت کریں. اچھا یہ بھی اگین بڑا امپورٹنٹ, کیونکہ اسپیشلی جب آپ کی اولاد ہو رہی ہوتی ہے یا اولاد کے بعد ہم نیچرلی ہماری جو یہ ریجن ہے
ایشین ریجن کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ جنرلی جو باڈی اسٹرکچر ہے وہ ایسا ہے کہ خواتین کا ویٹ گین ہوتا ہے، موسٹلی گین کرتی ہیں ویٹ. مطلب اس کو آپ وہ کریں، انکریج کریں، کوئی بات نہیں، تمہارا ٹھیک ہو جائے گا، تم ایکسرسائز کرو، جم کرو، تم اپنی ڈائٹ پلان کرو، ٹھیک ہو جائے گا، تم بالکل ویسی ہو جائے گی. اس کو ایسا کر کر کے اور ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں. اچھا، مرد کی توند پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا؟ مرد کی توند پہ بات نہیں کرتے، مرد کے بال بھی نہ رہے، توند بھی نہ رہے، کچھ بھی ہو جائے اس پہ کوئی نہیں بات کرتا. تو شادی کے بعد عورتیں چینج ہوتی ہیں، مرد بھی تو چینج ہوتے ہیں، اس پہ بات کی جا رہی ہوتی ہے. اچھا، ایسے میں ڈو یو تھنک کہ جو شادی کے بعد کے 6 مہینے یا 1 سال یا وٹ ڈو یو تھنک وہ کیا عرصہ ہوتا ہے جس میں دونوں کو بہت ویجیلنٹ رہنا چاہیے اور پراپرلی دونوں کو انویسٹ کرنا چاہیے فار ہیپی میرج لائف؟ یہ دیکھیں خالی سٹارٹ میں نہیں، سٹارٹ میں تو کرنا ہی ہوتا ہے آپ کو، تھرو آؤٹ کرنا ہوتا ہے. آپ ایک دوسرے کو کوالٹی ٹائم دیں. کہنے کو ہوتا ہے دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک اپنے موبائل پہ لکھا ہوا ہے، ایک اپنا کوئی کام کر رہا ہے. جب تک آپ کسی کو کوالٹی ٹائم نہیں دیں گے آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. دونوں کے جو ایک دوسرے کے ہابیز ہوتی ہیں آپ اس میں انٹرسٹ لیں، دونوں اکٹھے کہیں آئیں، کہیں جائیں. ہفتے میں ایک دفعہ میاں بیوی اکیلے کینڈل لائٹ ڈنر کریں بچوں کو چھوڑ کے. پھر 2 ہفتے میں ایک دفعہ صبح سے شام تک کے لیے ایک آؤٹنگ ٹرپ رکھیں. پھر 3 مہینے میں 2-3 دن کے لیے کہیں جائیں. تو آپ کو یہ ریفریش کرنے پڑتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا پودوں کو پانی دیتے ہیں تو وہ نکھرتے ہیں، رشتوں میں پانی دینا پڑتا ہے، اس میں انویسٹ کرنا پڑتا ہے. جب تک آپ اسے ریفریش نہیں کریں گے آپ کی محبت نہیں کریں گے. اور اظہار کرنا بہت ضروری ہے. مطلب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے محبت ہے اسے پتہ ہے، لیکن اظہار نہیں کرتے. جب ہر جذبے کا اظہار کر سکتے ہیں، غصہ آتا ہے اس کا اظہار کرتے ہیں، کوئی ناپسندیدگی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں، تو محبت کا اظہار کیوں نہیں کر سکتے؟ صحیح بات ہے. اور وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے. پھر باڈی ٹچ، ہاتھ پکڑا، تسلی دی، تھپک دیا. ہسبینڈ خاوند کوئی پریشان ہے اپنے اس میں بزنس میں، جاب میں پریشان ہے، بیوی کو کوئی فیملی پرابلم ہے، پیرنٹس کی پرابلم ہے، یا کچھ اسے کوئی میڈیکل پرابلم ہے، تھوڑی تسلی، تھوڑا حوصلہ دینے سے نا ایک دم چیزیں فرق ہو جاتی ہیں. چیزیں بڑی بدل جاتی ہیں. آپ اگر ضد میں آ جاتے ہیں دوسرے نے ایسے کیا، کوئی آپ کی کیئر کرنے والا ہے، کوئی آپ کے ساتھ ہے، کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اچھا، یہ احساس ہونا کہ someone is with me no matter what, this is a beautiful، یہ بڑی اچھی فیلنگ ہے. اور کافی حد تک تو آپ کی ہیلنگ وہی ہو جاتی ہے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے. اس وجہ کیا سوشل میڈیا کا بھی اس میں کردار ہے؟ بیکاز ہم اب جو ہے وہ طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھتی ہوئی، سوشل میڈیا کا بہت رول ہے اس میں. کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی صرف اچھی چیزیں لگاتے ہیں. یہ جی میں ادھر لندن گئی، میں نے فلانے وہ گاڑی لی، یہ لیا. اپنے گھر میں جو وہ ہوتی ہے نا فائٹس ہوتی ہیں یا جو بری باتیں ہوتی ہیں وہ کوئی شیئر نہیں کرتا. اور جو کمزور ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ چیزیں دیکھ کے امپریس ہو رہے ہیں کہ وہ دیکھیں وہاں جا رہے ہیں، کپل یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہمیں تو گھر میں سکون نہیں ہے، ہمارے تو کچن سے ہی جان نہیں چھوٹتی، وہ لوگ وہاں جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں. تو یہ جب وہ کمپیریزن کرتے ہیں نا آپ کسی سے بھی، چاہے ریئل لائف میں یا آپ سوشل میڈیا کے تھرو، تو آپ کے لیے وہ تباہی ہو جاتی ہے. اچھا، یہ اگین ویری امپورٹنٹ فیکٹر. ہم نے پرسنل اس پہ تھوڑی سی بات بھی کی تھی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں ویسے خواجہ کہ آپ نے کوئی ریل دیکھی کسی بھی انفلوئنسر کی، کسی کرکٹر کی، کسی بھی ایکٹر کی، اچھا کہ اس نے یہ کیا ہے اپنے بیگم یا اپنے اسپاؤس کے لیے، آپ نے وہ ریل ٹھک اپنے اسپاؤس کو بھیجی، دیکھو وہ یہ کر رہا ہے. بھائی وہ کر رہا ہے، کمپیریزن نا، ہم بھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ کمپیریزن ہے، یہ شادی شدہ زندگی کو کس طرح متاثر کرتا ہے؟ کمپیریزن ہی ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں وہاں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، آپ میرے لیے کیا کر رہے ہیں. اور ابھی تھوڑے دن پہلے میں ایک ریل دیکھ رہی تھی، ایک ہسبینڈ اپنی وائف کا پروفائل دیکھ رہا تھا انسٹا پہ. اتنی خوبصورت تصویر ہے، ایک دم پھر بیوی پہ نظر ڈال کے دیکھتا ہے تو وہ دوپٹہ اوڑھ کے لگی ہوئی ہوتی ہے آم کھانے کے لیے. تو کہتا ہے یہ کیا چیز ہے اور وہ کیا ہے. تو یہی بات ہے نا، مطلب گھر میں بھی آپ کو 2 ڈفرینٹ وہ کریکٹر نظر آتے ہیں، ایک انسٹا والا نظر آتا ہے، ایک ہاؤس وائف والا نظر ویڈیو بنائے اسٹوری پہ ٹیگ کرے کہ یہ ہے ریئلٹی، یہ ہے ریئلٹی. اور ایک یہ دیکھیں بات، آپ رشتہ جو ہے نا سگا رشتہ ایک ہی ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کا. ورنہ ستیلی ماں ہوتی ہے، ستیلا باپ ہوتا ہے، ستیلی بہن ہوتی ہے، بھائی ہوتا ہے، ستیلے ہسبینڈ وائف نہیں ہوتے. ہسبینڈ وائف ہمیشہ سگے ہی ہوتے ہیں. اچھا، یہ بھی بڑے مزے کا کانٹینٹ، لوگ اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ رشتہ سب یہی سگا، اس میں ستیلا پن نہیں ہوتا، اس میں اپنا پن ہوتا ہے، اپنا پن ہونا چاہیے. کیونکہ جب میاں بیوی دنیا میں ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو خدا اوپر دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے. بے شک بے شک، ایسی اللہ سلامت بھی رکھے جی، ہر جوڑے کو یہ ہماری دعا بھی ہوتی ہے. اچھا، تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ جہاں رشتوں میں تھوڑی دراڑ پیدا ہوتی ہے، وٹ ڈو یو تھنک اس دراڑ کی وجہ کیا مس ٹرسٹ ہوتا ہے،
جیسا سبین اور ہم ابھی بات کرتے کہ کمپیریزن کلچر سوشل میڈیا والا یا ان لاز یا آس پاس کا انوائرمنٹ اور اگین فائنینشیل جو کنڈیشن ہوتی ہے, آپ کے خیال میں اس وقت زیادہ امپورٹنٹ میجر فیکٹر کون سا ہے؟ میجر فیکٹر ایک تو یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف اکیلے رہیں تو زیادہ تر ایشوز نہیں ہوتے. جب ان میں کوئی تیسرا آتا ہے, چاہے تیسرا لڑکی کی ماں ہے, لڑکے کی ماں ہے, اس کی بہن ہے, کوئی فیملی ہے, کوئی فرینڈ, کوئی کزن, کوئی بھی ہو سکتا ہے, جب تیسرا آتا ہے بیچ میں پرسنل اسپیس میں, ہاں ان کی پرسنل اسپیس میں کوئی آتا ہے تو یہ ایشوز ہوتے ہیں. سیکنڈ وہ بات آتی ہے فائنانس پہ. فائنینشیل ایشوز پہ بھی اکثر ان باتیں پہ فائٹ ہوتی ہے یا ان باتوں پہ ایشوز بنتے ہیں. بات وہی ہے, اگر ہسبینڈ وائف دونوں بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کر لیں کہ آپ کو کیا بات ٹھیک نہیں لگ رہی یا مجھے یہ, آرام سے بات کریں, بجائے اس کے کہ آپ وہ لڑائی کریں, شاؤٹ کریں, فس کریٹ کریں. آرام سے بیٹھ کے سارے پرابلمس کو سالو کریں اور بات کریں, اور بات کو اتنا مت بڑھائیں, بات جو ہو اس کو ٹائم پہ ختم کر دیں. بات کو لمبی کھینچ کے جتنا کریں گے وہ پھر باتیں اور دوریاں بڑھتی ہیں. اور پھر یہ کتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اچھا اگر آپ کے درمیان کوئی ایسی ناچاکی ہو گئی ہے, کوئی ایسا فیکٹر آ ہی گیا ہے کہ جس میں یو ہیو اے ڈفرنٹ اوپینین, سو ایمیکیبلی ڈیل کرنا تو ایک بات ہے, اس کو پیرنٹس سے شیئر کرنا, سبلنگ سے شیئر کرنا, فرینڈ سرکل میں شیئر کرنا, بچوں کے سامنے بات کرنا, یہ کتنا ڈسٹربنگ. دوسری بات ہوئی, اگر آپ نے کوئی بات آپ نے کرنی ہے, کوئی لڑائی کرنی ہے یا کچھ کرنا بھی ہے, آپ سرونٹس کے سامنے, بچوں کے سامنے, کسی کے سامنے مت کریں. آپ الگ بیٹھ کے بات کریں, بند کمرے میں بیٹھ کے بات کریں, لڑائی اپنی سالو کریں, پھر آپ باہر آئیں. اور دوسرا, ہسبینڈ کو بھی یہ چاہیے اور وائف کو بھی یہ چاہیے, اگر کوئی آپ کی وائف کی برائی کر رہا ہے اس کو وہیں پہ سٹاپ کر دیں. جب آپ کسی کو سامنے بات سن لیتے ہیں نا, پھر اس کو مل جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ تو بات سن لیتا ہے, لوگ لگاتے رہتے ہیں. اسی طرح ہسبینڈ کے بارے میں جب آپ بات کوئی کر رہا ہو, اگر وہیں پہ سٹاپ کر دیں تو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. لوگ اپنی لڑائیوں میں اس کو انوالو کر, ماں کو انوالو کر, باپ کو انوالو کر, ہسبینڈ وائف لڑائی کر کے بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کے دل میں, پھر پیرنٹس کے دل میں بات رہ جاتی ہے, اچھا یہ اس طرح کا ہے یا یہ اس طرح کی ہے, اس نے اس طرح کی بات کی ہے. آپ اپنی لڑائیاں اپنے تک رکھیں, خود سالو کریں, دوسروں کو انوالو مت کریں. انٹل انلیس کوئی ابیوز نہ ہو, یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے, اسپیشلی ہماری بچیوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ اور وہی بات, بیٹوں کی تربیت بہت ضروری ہے. لڑکی کو رکھنا کیسے ہے, کہ جس کو گھر آپ لے کر آ رہے ہیں اس کا خیال کیسے رکھنا ہے. اچھا ہسبینڈ کیسے, مطلب وہ لوگوں بیٹوں کو نا اچھا بیٹا بننے کی تربیت دیں گے, اچھا بیٹا بننا, اچھا بہنوں کا بھائی بننا, خیال رکھنا, اچھا خاوند بننا, اچھا باپ بننا, اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے کہ وہ تو بن ہی جائے گا. وہ تو کیسے بن جائے, وہ باپ تو بن ہی جائے گا, لیکن اچھا بننا ضروری ہے, خوشگوار اور سکسیسفل ہونا یہ ضروری ہے لائف. ویری ٹرو. مس راجہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہمیشہ آپ سے بات کر کے اچھا لگتا ہے. ہم یہ سیگمنٹس جو ڈیزائن کرتے ہیں بالخصوص جو سوسائٹی کے موجودہ ایشوز ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہوتے, تاکہ کوئی ایک گھر بھی جہاں پر اس وقت کوئی سچویشن ایسی ہو اور وہ ہمارے سیگمنٹ سن کے کوئی ایسی بات سن کے ٹھیک ہو جائے, تو اس سے بڑھ کے کیا ہوگی خدمت. سو پلیز اپنے رشتوں میں انویسٹ کریں, اسپیشلی جب ہم کپل کی بات کرتے ہیں, میاں بیوی کی بات کرتے ہیں. ٹرسٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, ایک دوسرے پہ یقین رکھنا, ایک دوسرے پہ, میں بار بار آئی کینٹ اسٹریس انف آن دس ٹرسٹ تھنگ نا, یقین رکھیں ایک دوسرے پہ. وہ جو کمپیریزن والی چیز ہے اس کو پلیز اپنی زندگیوں سے نکال دیں کہ میرے کزن نے تو اس کے لیے یہ کیا تھا یا میرے بھائی نے تو یہ کیا تو آپ یہ کرتے ہیں. بہت سی چیزیں ان ریئلسٹک ہوتی ہیں, یہ اپنے مائنڈ میں سوشل میڈیا پہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ان ریئلسٹک ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ اپنی بیوی کے لیے یا آپ اپنے شوہر کے لیے اسے بہت زیادہ کر رہے ہوں, بٹ آپ اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہیں کرتے. اور شاید کسی نے ایک گلاب کا پھول 3 مہینے کے بعد کسی کو دے دیا اور اس نے اپلوڈ کر دیا ہے سوشل میڈیا پہ. تو یہ کمپیریزن نہ کریں, ہر ایک کی زندگی ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کی سچویشن سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہے. سو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اپنے رشتوں میں انویسٹ ضرور کریں. اور جب رشتہ, میں اس پہ ایک بات پہ سوال کرتا ہوں کہ وین یو ڈیسائڈیڈ ٹو لیو ٹوگیدر نا, پھر اس میں انویسٹ کریں, کیونکہ یہ آپ نے زندگی کا ڈیسیژن لیا ہوتا ہے کہ آپ وہ جو کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے, تو پھر اس پہ ذرا سوچیں کہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ اللہ اگر ناپسندیدہ عمل ہے تو وہ طلاق ہے, تو پلیز اس میں انویسٹ کریں. یو کین فکس ایوری تھنگ, کوئی ایشو بھی ہے نا, میں کہتا ہوں نو میٹر واٹ یو کین فکس اٹ. وہ جو ہم بات کرتے ہیں اچھا وہ ریڈ فلیگ ہے, فلانا ریڈ فلیگ ہے, ابیوز ہے, ارے پروفیشنل ہیلپ لے لو, علاج کرا لو, ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. لیو ٹوگیدر, اپنے رشتے پہ انویسٹ کریں. اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.